سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی بزدل فورسز نے درندگی اور سفاکت کی شرمناک تاریخ دہراتے ہوئے سری نگر کے علاقے رنگریٹ میں 2 خواتین کو اس لیے گرفتار کیا کہ انہوں نے گزشتہ دنوں 2 نوجوانوں کی فرضی جھڑپ میں شہادت کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی تھی۔ ایک بھارتی پولیس اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ کشمیری خاتون افروزہ اور اس کی بیٹی آسیہ کو رنگریٹ میں ایک مقابلے میں کشمیری نوجوانوں کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں بھارت مخالف نعرے لگانے پر گرفتار کیا گیا۔ واضح رہے کہ سری نگر کے علاقے رنگریٹ میں پیر کو بھارتی فوجیوں نے ایک جعلی مقابلے میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ آزادی پسند تنظیموں اور رہنماؤں نے خواتین کی گرفتاری کو بھارتی بوکھلاہٹ سے تعبیر کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس طرح کے بزدلانہ اور غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں سے بھارت کو رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سفاک بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی منظم نسل کشی کی مہم تیز کرتے ہوئے ضلع پلوامہ میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ شہید ہوئے نوجوان کی شناخت فیروز احمد ڈار کے طور پر ہوئی ہے اور وہ پلوامہ کا رہائشی تھا۔ قابض فوجیوں نے نوجوان کو ضلع کے علاقے راجپور میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے قبل بھارتی فوج نے پونچھ کے علاقے سورنکوٹ میں ایک نوجوان کو فرضی جھڑپ میں شہید کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ضلع پلوامہ کے علاقے راجپور اور ضلع پونچھ کے علاقے سورنکوٹ میں سفاک بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے دوران حراست وحشیانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ جموں کشمیر 1947 میں بھارت کی فوج کشی کے بعد سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ مظلوم کشمیریوں کو نہ تو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے اپنے پیاروں کی میتوں کی تدفین کی اجازت ہے اور نہ ہی انہیں ان کی آخری رسومات کی ادائیگی اور وحشیانہ قتل پر اہو بقا کی اجازت ہے۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے کے اطراف و اقطاب میں بھارتی فورسز اہلکاروں کی طرف سے آزادی پسند کشمیری عوام کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی بھی شدید مذمت کی۔ حریت ترجمان نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کے لیے بھارتی فوجوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے ماورائے عدالت قتل اور نسل کشی کی کارروائیوں کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری گھناونے جنگی جرائم کی تحقیقات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے زیر نگرانی کسی بین الاقوامی ادارے سے کرانے کا مطالبہ کیا۔ حریت ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے حل طلب تنازعات کی فہرست میں گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل موجود خطرناک تنازع ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کے اہلکاروں نے وسطی اور جنوبی اضلاع میں کم از کم 14 مقامات پر چھاپے مارے۔ تحریک وحدت اسلامی کے چیئرمین خادم حسین نے کہا ہے کہ ظالم و جابر بھارت نے کشمیریوں کی نسل کشی کی اپنی مذموم پالیسی میں تیزی لائی ہے اور اس کی بدمست فورسز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو روز جاری مقابلوں میں شہید کر کے کشمیریوں کو حق پر مبنی اپنی جدوجہد سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جمہوریت کے نام نہاد لبادے میں 21ویں صدی کی اس مہذب دنیا کا ایک انتہائی شفاق، ہٹ دھرم اور انا پرست ملک ہے جس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے محکوم لوگوں کے ساتھ ساتھ بھارت کی اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع جموں کشمیر کے حوالے سے بھارتی تاریخ چال بازی، دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی سے بری پڑی ہے اور کشمیری عالمی سطح پر تسلیم شدہ اپنا حق خود ارادیت مانگنے کی پاداش میں گزشتہ 74 برس سے اس کے وحشیانہ مظالم سہ رہے ہیں۔ خادم حسین نے کہا کہ برطانوی دور میں بھارت میں جنرل ڈائر کے ہاتھوں جلیانوالہ والا باغ قتل عام کا ایک صفاقانہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ علاقے میں اس طرح کے قتل عام کے درجنوں واقعات دہرائے ہیں۔